فرمایا بیکار رہنے سے منع فرمایا، اس سے پناہ مانگی، اعوذ بالکسل رب اعوذ بالکسل، اے اللہ میں کسل، سستی، کائلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، والمغرم، تاوان میں مبتلا ہو جاؤں میں اس میں پناہ میں آتا ہوں، وسوء الکبر، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاؤں میں اپنی زندگی کی روزی خود نہ کما سکوں، اے اللہ میں ایسی عمر میں بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، میں دوسروں کا محتاج بن کے دنیا میں کیوں رہوں۔ ہر آدمی، اس لیے علماء فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری امتوں کا جائزہ لے کر اصول سمجھائے، قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں، قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں۔ غالب سبب خراب البلدان فی ھذا الزمان شیئان، علماء اور محدثین کے سرتاج محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں، فرمایا دو وجہوں سے، ایک تو اس وجہ سے کہ قوموں کے اندر نکھٹو طبقے پیدا ہو جائیں، قوم کے لیے کوئی کام نہ کریں اور قوم سے سب کچھ وصول کریں۔ وہ قوم سے کیوں وصول کرتے ہیں؟ بیت المال سے کیوں وصول کرتے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں کی تنخواہیں کیوں وصول کرتے ہیں؟ قوم کو دیتے کیا ہے؟ فرمایا اسی طریقے سے، فرمایا جب بیت المال قومی مال پر نکھٹو طبقہ قابض ہو جائے اور وہ اپنے دھونس دھاندلی سے، دھوکے اور فراڈ سے، قانونی موشگافیوں سے قوم کا مال ہڑپ کرنا شروع کرے، فرمایا وہ قوم تباہ ہوتی ہے دنیا میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، کتنی بستیاں قومیں ہم نے تباہ و برباد کر ڈالیں جنہوں نے دوسروں کے مال پر ناحق قبضہ کر کے ان کی معیشت کو تباہ کر دیا، ان کے مالوں کا غلط استعمال کیا، فرمایا یہ تباہ ہو گئے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب کسی قوم میں ناجائز ٹیکس لگائے جائیں، ایک بڑا طبقہ اپنی عیاشی کے لیے تاجروں پر، کسان پر، محنت کش پر، مزدور پر ناجائز ٹیکس لگاتا ہے، فرمایا یہ ناجائز ٹیکس لگانا، قوم سے ناحق مال لینا اور ٹیکس لے کر قوم پر خرچ نہ کرنا، اپنی عیاشیوں پر خرچ کرنا، فرمایا یہ بھی تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری بعثت کا ایک مقصد بھی یہی تھا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، لتنفقن کنوز کسریٰ وقیصر فی سبیل اللہ، یہ کیسر و کسریٰ کی لوٹی ہوئی حرام کی دولت جو قوم کا مال تھا انہوں نے قبضے میں کر لیا، ان کے لیے حرام، اب ہم اس کو واپس عوام میں تقسیم کریں گے۔ لتنفقن کنوز کسریٰ وقیصر فی سبیل اللہ، ان ظالموں کی لوٹی ہوئی دولت واپس اللہ کے بندوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے پھر اصول سمجھایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں المال مالی، یہ مال تو میرا مال ہے، بندے دعویٰ کرتے ہیں ہمارا مال ہے، مالی مالی یہ میرا مال ہے، اللہ فرماتے ہیں روح نکل گئی، تیرا مال کدھر ہے؟ یہ تو دوسروں کا مال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں المال مالی، یہ مال تو میرا مال ہے، والفقراء عیالی، اور یہ دنیا میں غریب لوگ، پسے ہوئے لوگ، بھوکے اور ننگے لوگ، یہ میرا عیال ہے، یہ میرا کنبہ ہے۔ من بخل من مالی عیالی، اور جو میرے مال سے میرے عیال پر بخل کرے گا، لأدخلن جہنم ولا ابالی، میں اسے ضرور جہنم میں داخل کروں گا اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو میرا مال ہے، میں نے تمہیں امانت کے طور پر دیا تھا دنیا میں، اس کو کہاں خرچ کرو گے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے جب آخری وقت آتا ہے بندے کا، اس وقت بندہ کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے رب مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے۔ کیوں مہلت ملے؟ یا رب میں اپنے مالیاتی فرائض پورے کرنا چاہتا ہوں، فاصدق، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے مالی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اب مالی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، جب موت کا وقت آ گیا اللہ فرماتے ہیں اب نہیں، اب تو یہ مال تیرا جرم بن گیا، مال کو نہ خرچ کرنا یہ تیرا گناہ بن گیا، یہ تیرے کھاتے میں رہے گا، اب تجھے ہم جہنم میں ڈالیں گے اس کی بنیاد پر۔ جب وقت تھا تیرے پاس، صحت تھی تیرے پاس، تو نے اس مال کا حق نہیں ادا کیا،
اس لیے آج وقت ہے یہ روزے کے رکوع کی آخری آیت پوری امت کو اپنا پورا مالیاتی نظام صحیح اصولوں پر استوار کرنے کا پورا پروگرام دیتی ہے۔ اس آیت کا جا کر گھر میں مطالعہ کریں۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ قرآن کا یہ رکوع جس نے روزے کا حکم دیا شروع میں، اس آخر میں مالیات کو پاک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ روزہ رکھ کر ہم سمجھتے ہیں ہم نے ذمہ داری پوری کر لی، قرآن کہتا ہے روزہ رکھ کر تم نے آغاز کیا ذمہ داری کا، اور ذمہ داری پوری کب ہوگی؟ جب مال کو اللہ کے حکم پر اس کے سارے تقاضوں سمیت پورا کرو گے، یہ اس وقت تمہاری ذمہ داری پوری ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنا معاشی نظام، اپنے مالیاتی امور، اپنے مالیاتی فرائض، اپنے مال کو صحیح کمانا، صحیح خرچ کرنا، صحیح استعمال کرنا، اس کا قرآنی طریقہ، اس کا نبوی طریقہ، اس کی خلافت راشدہ کا طریقہ کار، اس کا 1000 سالہ امت کے مسلمان حکمرانوں کا، تاجروں کا اور امت کے عوام کا، امت کی عورتوں کا جو صحیح طریقہ کار تھا، جو تاریخ میں منضبط ہو کر پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، اللہ ہمیں اس کی طرف واپسی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔